اگلی آیت ہے ہمارے پاس آیت نمبر 15، تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ لفظی ترجمہ و اور لقد البتہ تحقیق کانو تھے وہ عہدو کہ عہد باندھا تھا اللہ سے من سے قبلو پہلے لا کہ نہیں یولونا وہ پھیریں گے الادبارہ پیٹھ کو و اور کانا ہے عہد اللہ کا مسئولہ سوال کیا گیا۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔ یہ تھی اس آیت کا لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تلاوت۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت کے مفہوم کی طرف۔ اس آیت مبارکہ میں بھی منافقین کی ایک روش بیان کی جا رہی ہے، اور اس آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ اس سے قبل بھی غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ عہد کیا تھا کہ آئندہ یہ کوئی کمزوری یا نامردی نہیں دکھائیں گے، بلکہ مردانہ وار مقابلہ کریں گے، مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے اس دفعہ بھی اپنے عہد کو توڑ دیا، اور اللہ تو عہد کا پوچھنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے اس موقع پر یہ عہد کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور مردانگی سے مقابلہ کریں گے، میدان جنگ کو چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، لیکن اب اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے عہد کو آزمایا، غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا، تو اس موقع پر بھی انہوں نے ذو معنی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیلے بہانے کر کے اپنے عہد کو توڑتے ہوئے میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کہ عہد کو توڑ دینے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد باندھتے ہیں اور پھر جب اللہ ان کو آزماتا ہے تو وہ اپنی آزمائش پر پورا نہیں اترتے اور دوبارہ سے اسی روش کو اختیار کرتے ہوئے اپنے عہد کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ تھا آیت کا مفہوم۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔